ہوتا ہے وہ BU ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا بیٹا MBBS بنے جی. کوئی صرف MBBS ہے تو وہ سوچتا ہے MBBS کے ساتھ MD بھی ہو جائے. کسی کا کوئی خود پڑھا ہوا نہیں ہے مگر اس کی خود کی اپنی خواہش یہ ہو کہ میرے بچے کے ہاتھ میں قلم آ جائے. دیکھو صرف جذباتی باتوں سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام نگر میں، چندوئی میں، مرزا پور میں، لشکر پور اویا میں، آس پاس دیہات میں، ٹاؤن ایریاز میں، شہروں میں جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ. اگر وہ گالیاں بکتے ہیں تو ان پہ نظر رکھو کہ ہمارا بیٹا یہ گالیاں سیکھا کہاں، کہیں غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہا آج وہ گالیاں سیکھ رہا، کہیں خدا نہ خواستہ وہ آپ نے توجہ نہیں دی. اگر تمہارا وہی بیٹا شراب بھی پینے لگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ بتاؤ مجھے. بری سوسائٹی میں مت بٹھاؤ اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، مدرسوں میں پڑھاؤ. یہ جو یہاں مدرسہ بن رہا ہے مولانا ظہیر صاحب کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھیجو. ہمارے قاری نظام الدین صاحب ماشاءاللہ FB پبلک اسکول چلاتے ہیں ماشاءاللہ، بہترین اسکول چل رہا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجو. یا جو بھی یہاں پر نرسری، جونیئر ہائی اسکول، انٹر کالج، جہاں جتنے بھی ادارے ہیں ان کی قدر کرو. اپنے بچوں پر پیسہ صرف ان کا شوق پورا کرنے کے لیے نہ اٹھاؤ. ان کا شوق تو تم کیا پورا کر سکو گے، بڑے بڑے امیروں کے باپ جو ہوئے ہیں وہ بھی پورا نہیں کر سکے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے ناجائز شوق کو پیسہ پورا کرنے کے لیے اپنا پیسہ پانی کی طرح مت بہاؤ بلکہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بناؤ. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. حیدرآباد کا ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اس کے پاس MBBS ڈاکٹر ہوا اور 162 رینکنگ میں آیا ہے وہ بچہ. یعنی 885 یا 880 اسٹوڈنٹ کے اندر UPSC ایگزام میں 162ویں نمبر پر اس حافظ قرآن نے آ کر کے بتا دیا کہ تعلیم ہمارے لیے سب سے بڑا ادھیکار ہے. اب وہی حافظ قرآن جب IAS بنے گا اور ایک بڑا آفیسر بنے گا تو بتاؤ تمہاری قوم کا بھی نام روشن ہوگا اور تمہارے بھارت کا بھی نام روشن ہوگا. کیا بات ہے، نعرہ مت لگانا. سنو میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور یہ جو ادارے یہاں پر ہمارے مولانا ظہیر صاحب بنا رہے ہیں یا اور بھی ادارے چل رہے ہیں ان کی قدر کرو. اور صرف جذباتی باتوں سے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوا. جذباتی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا بتاؤ مجھے یار. اپنے بچوں کا فیوچر بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. یہی ہمارا بھی مقصد ہے اور یہی جو مہمان خصوصی ہمارے تشریف لائے مفتی صاحب قبلہ ان کا بھی مقصد ہے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. میں نے ایک جملہ بہت پہلے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر تم بھی اپنے بارے میں غور نہیں کرو گے، اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچو گے تو مجھے یہ سمجھا دو کہ آخر تمہارے بارے میں سوچے گا کون یہ بتاؤ مجھے. کیا بات. آج ہمارے وہاں جہالتوں کا حال یہ ہے مولانا ناظم صاحب، جب لڑکی یا لڑکے کی شادی میں بارات جاتی ہے تو ہمارے بچے ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے ہوئے جاتے ہیں. یار مسلمانوں کی باراتوں کی بات بتا رہا ہوں میں، کسی اور کی بارات کی بات نہیں بتا رہا ہوں. اور اگر کسی شہر کے، اسلام نگر کے، چندوئی کے، مرزا پور کے، اکبر پور کے، یہ بسولی بلسی کے امام لوگ آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے ایسے لوگوں کا جو ڈیجے اور بیج باجوں کے ساتھ بارات لاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسے فیصلوں کا سہیوگ ہونا چاہیے، سمرتھن ہونا چاہیے. ارے ہمارے طریقے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچیں. نادانو اپنے آپ کا حال دیکھو، آج تمہاری کنڈیشن کیا سے کیا ہو گئی ہے. اس کے لیے دوسروں کو دوش دینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. آج مسلمانوں کے پاس ذرا سا اگر پیسہ آ رہا ہے تو غریب کے لیے سامنے نمائش کرے گا، غریب کی بچیوں کا خیال نہیں کرے گا. قدرت نے دولت دے دی ہے تو ساری دولت یا تو جھگڑوں میں اٹھا دے گا یا شادیوں میں اٹھا دے گا. ارے اس پیسے کی قدر کرو، اس پیسے کے ذریعے سے غریب بچوں کے لیے اسکول بنا کر کے دے دو. جی بے شک. سبحان اللہ. سبحان. یہاں پر ہمارے جو لیڈر ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا اور کئی مرتبہ جیتے بھی ہیں الیکشن. وہ بڑے لیڈر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اسی طرح سے مرزا پور سے ہمارے جاوید صاحب وہ دوبارہ ماشاءاللہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی چنے گئے. ان تک بھی اگر
ویڈیوز کے ذریعے، حالانکہ مجھے پرسنلی وہ لوگ جانتے بھی ہیں، مگر میری بات پہنچے تو ان سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور آپ قوم کی آواز اٹھاتے بھی ہیں، کام کرتے بھی ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ بہجوئی سے لے کر اسلام نگر تک اور اسلام سے لے کر برسی تک کم سے کم ہمارے پاس 4 سے 5 ڈگری کالج ہونا چاہیے یار ہمارے پاس. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ضروری ہے ہماری بچیوں کے لیے بھی ہو، بچوں کے لیے بھی ہو. دینی تعلیم کے لیے کام قاری نظام الدین صاحب کریں، حالانکہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بھی ادارہ بنایا. مولانا ظہیر صاحب کریں، ادارہ بنا رہے ہیں، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم کا انتظام تو نیتا لوگوں ہی کو کرنا چاہیے نا. بولو یار، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کام. اللہ کرے میری یہ بات وہاں تک پہنچے اور وہ اس طرف توجہ دیں. یقیناً وہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ، سب کا سمان کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے بچے، بہت سارے بچے وہ نشہ کرنے لگے ہیں، اب نشیڑی ہو رہے ہیں، IPL چلنے لگے تو سٹوری ہو رہے ہیں. یہ کام رہ گیا مسلمان بچوں کا. بتاؤ بتاؤ، زور سے بولو، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ گالیاں بکیں گے، ایک دوسرے سے بحث کریں گے، تو قریشی ہے، تو انصاری ہے، تو منصوری ہے. کیا کیا مصیبت ہے بھئی؟ یہ کہاں سے نکال کر کے لائے تم کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے؟ قرآن کی زبان سنو. اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب قرآن نے بھائی بھائی کہہ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دشمن کیسے بنا سکتی ہے؟ اور کوئی تمہیں دشمن نہیں بنا رہا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو. تو فلاں برادری کا ہے، تو فلاں برادری کا ہے. برادری صرف ایک دوسرے کا تعارف کے لیے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے شناخت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ قرآن کی زبان سنو تو وہ بات یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا اللہ کے نزدیک، اللہ کہتا میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوگا. وہ کسی بھی برادری سے ہو، تمہاری نظر میں چھوٹی برادری سے ہو، لیکن اگر وہ تہجد گزار ہے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، پاکیزہ روزی کھاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تمہاری نظر میں وہ چھوٹی برادری ہو سکتی ہے، مگر جنت میں اس کا مقام تم سے اونچا ہوگا. اگر کوئی اونچی برادری کا اپنے آپ کو سوچتا ہے اور دولت کو عیاشیوں پہ لٹا رہا ہے، دولت کو شراب پہ لٹا رہا ہے، دولت کو گناہوں پہ لٹا رہا ہے، قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا. قیامت تو دور ہے، قبر میں اس پر عذاب ہوگا. اس لیے کہتا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس قرآن کی آیت کو سینے پہ لکھ کے لے جاؤ. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو.